الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ کربلا میں ہم اس عنوان تک پہنچے ہیں کہ سازشی عناصر کیا کرانا چاہتے تھے۔ سازشی عناصر جانتے تھے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ محض امت کی خیر خواہی کے لیے کوفہ تشریف لائیں گے۔ دوسری طرف انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ یزید اور اس کے حکام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بدگمان ہیں اور انہیں شورش پسند یقین کیے ہوئے ہیں۔ تیسرے یہ بھی آیا تھا کہ کوفہ کے سادہ لوگ عوام بنو ہاشم سے محبت ضرور کرتے ہیں، مگر امتحان کے وقت یہ لوگ ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ سازشی عناصر کا لائحہ عمل یہ تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی طرح کوفہ کا رخ کر لیں۔ اس سے پہلے کوفہ میں کچھ نہ کچھ ہنگامہ آرائی کرا کے حکومت کو پختہ یقین دلا دیا جائے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا آمادہ پیکار ہیں۔ نتیجے میں حکومت کسی تدبر کا ثبوت دیے بغیر سخت کارروائی کر بیٹھے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے جائیں۔ ان عناصر کو یقین تھا کہ اگر حکومت کی طرف سے سخت کارروائی ہوئی تو اس وقت اہل کوفہ اپنی سرشت کے مطابق مدد میں پہلو تہی کریں گے اور کوئی بڑا سانحہ رونما ہو کر رہے گا۔ یہ درست ہے کہ ہمارے پاس سازش مرتب ہونے کا کوئی ایسا تاریخی ثبوت نہیں ہے جس میں لکھا ہو کہ فلاں نے اس قسم کا منصوبہ ترتیب دیا، مگر بعد کے حیرت ناک واقعات کا تسلسل یہ بتاتا ہے کہ سب کچھ اتفاقاً نہیں ہوتا چلا گیا، بلکہ پس پردہ کچھ ہاتھ تھے جو معاملے کو بدترین صورت تک لے جانا چاہتے تھے، اور بلا شبہ وہ کوفہ ہی کے بعض لوگ تھے۔ اسی وجہ سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ سانحہ کربلا پر اہل کوفہ کو مطعون کیا کرتے تھے۔ ہم اس سازش میں شریک کسی فرد کا نام یقین سے نہیں لے سکتے، مگر اندازہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے خطوط بھیجے تھے یہ انہی میں سے کچھ کی سازش تھی۔ اگرچہ خطوط بھیجنے والے کئی کوفی رؤسا نیک سیرت تھے اور خانوادہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی عقیدت رکھتے تھے، انہیں بلا ثبوت اس سازش میں شریک نہیں سمجھا جا سکتا، مگر سازشی لوگ بھی ان میں ضرور شامل تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ۔ اکابر حجاز اہل کوفہ کی تاریخ سے اچھی طرح واقف تھے، اس لیے جب سفر کا ارادہ کرتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیگر اکابر سے مشورے ہوئے تو سب نے کوفہ کو خطرناک قرار دے کر آپ کو حجاز ہی میں رہنے کا مشورہ دیا۔ ان خیر خواہوں میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہیں جب آپ کا عزم معلوم ہوا تو بے اختیار بولے، آپ کہاں جائیں گے؟ ان لوگوں کے پاس جنہوں نے آپ کے والد کو قتل کیا، آپ کے بھائی کا ساتھ نہ دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میں ادھر ادھر قتل بھی کر دیا جاؤں تو یہ مجھے پسند ہے، مگر یہ گوارا نہیں کہ میری وجہ سے اس سرزمین کی عظمت پامال ہو۔ اس روایت سے چند اہم باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجاز میں اپنے مقصد کے لیے سازگار مواقع کی امید نہ تھی۔ انہیں ڈر تھا کہ حکومت انہیں ان کے موقف سے انحراف پر مجبور کرے گی۔ اپنی رائے پر ثابت قدمی کی پاداش میں قتل کا خدشہ بھی لاحق تھا۔ یہ خدشہ کسی اور جگہ چلے جانے میں بھی موجود تھا، مگر آپ کو یہ گوارا نہ تھا کہ حرم میں خون ریزی ہو۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتہائی مخلص تھے، اور انہوں نے آپ کو کوفہ جانے سے خیر خواہانہ طور پر منع کیا تھا۔ اس کے برخلاف جن روایات میں آیا ہے کہ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عراق جانے پر اکسایا تھا تاکہ حجاز پر خود قبضہ جما لیں، وہ انتہائی ضعیف ہیں اور ثقہ راویوں کی روایت سے تعارض کے باعث ناقابل قبول ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔